جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا رب میں نے تو گناہ کر لیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار، تب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے؟ السلام علیکم، آئی ایم شگفتہ، ویلکم ٹو مائی چینل شگفتہ وائز۔ آج ہم بات کریں گے کچھ حدیث کے حوالے سے، حدیث کے بارے میں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں ہم تو دن رات میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہماری گناہوں کو معاف کرے گا؟ یا پھر ہم گناہ کرتے ہیں تو کون سی دعا پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو بخش دے؟ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اور گناہوں سے بخشنے کی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں بتاؤں گی۔ اور ہاں، ایک اور مسئلہ ہوتا ہے سب کا کہ ہماری دعائیں جلدی قبول کیوں نہیں ہوتی، تو کون سی دعا پڑھیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو؟ تو آج میں حدیث سے وہ ایک دعا بھی بتاؤں گی جو انشاءاللہ اگر آپ وہ دعا پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تو پلیز سبسکرائب مائی چینل، کیونکہ ابھی اسلامک چینلز بہت کم ہے اسلامک ریمائنڈر کے لیے، تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکے رکھتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے یعنی دوسری مرتبہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گناہ سے روکے رکھتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، اب آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے، یعنی اس کو عذاب بھی دے سکتا ہے، گناہ بھی دے سکتا ہے۔ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی، بندہ جو چاہے کرے یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی بھی بندہ ہو، آپ میں یا پھر کوئی بھی، ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ میں جا کے موبائل دیکھوں گی یا پھر کچھ اور کروں گی، تو جو گناہ کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں بائیں کندھے پہ، وہ رکے رکھتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ شاید وہ رک جائے تو میں اس کے گناہ اس کے کھاتے میں نہ لکھوں، اور پھر اگر وہ ابھی کیا نہیں، بس سوچ رہا ہے کہ ابھی میں جاؤں گا تب کروں گا، تو وہ گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اب جب وہ جاتا ہے پھر وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کے ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے، اور سپوز دیٹ کوئی شخص نیکی کرنے کا سوچتا ہے کہ میں جا کے ابھی یہ دعا پڑھوں گی یا پھر نماز پڑھوں گی یا پھر کوئی بھی اچھی چیز کروں گی، ثواب کا کام، تو تبھی جو فرشتے ہوتے ہیں دائیں کندھے والے وہ فوراً لکھ دیتے ہیں کہ اس نے ایک نیکی کی ہے، اور پھر جب وہ جاتا ہے اس نیکی کو کرتا ہے تو وہ نیکی اور بڑھا کے لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے، اسلام بہت خوبصورت مذہب ہے۔ تو ایک اور میں حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ جب کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جہاں نہ کھانا ہو نہ پانی، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہو اور اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر وہ اونٹنی ایک درخت کے تنے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نکیل کی درخت کے تنے میں اٹک جائے، اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو ایسے سخت حال میں مایوس ہونے کے بعد سواری کم مل جانے سے ہوتی ہے۔
اور کوئی شخص اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے تو یہ بہت ہی اچھی دعا ہے. میں ایک حدیث بتاتی ہوں مسلم شریف کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے صبح اور شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا تو کوئی شخص قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے. اور ایک اور روایت میں اسی کی فضیلت ہے. یہ سبحان اللہ و بحمدہ تھا اور یہ سبحان اللہ عظیم و بحمدہ. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص صبح شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ یا سبحان اللہ العظیم پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو. سمجھے کتنی پیاری کتنی پاورفل حدیث ہے. بس اتنی چھوٹی سی دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ. صرف 100 مرتبہ اگر ہم صبح یا شام پڑھ لیں تو ہمارے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کیوں نہ ہو معاف ہو جائیں گے. اور سنیں جس کو دعا فوراً قبول کروانا ہے تو یہ حدیث سنیں بہت پیاری ہے. اگر جسے دعا قبول کروانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ان 5 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں. اور وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. بس یہی چیزیں پڑھنی ہیں اور انشاءاللہ آپ کی بھی ساری دعائیں قبول ہوں گی. اور ہاں جو میں نے فرسٹ میں بتایا سچے دل سے کہیں یعنی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہیں یا یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر کہیں تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے. اور بہت چھوٹی سی دعا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. وہ دعا یہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ترجمہ بھی سن لیں. مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے مطلب میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے ان کے سوا کوئی معبود نہیں انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اس طرح کی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں اور پیاری پیاری حدیث اور دعاؤں کے ساتھ. سو جزاک اللہ. السلام علیکم.